السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میری چینل عریج شاہ ناولز پہ۔ دوستوں آج ہم پڑھیں گے دستِ دارم کی قسط نمبر 86۔ تو سب سے پہلے میں اس کو سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں، تو جن لوگوں نے سننا نہیں ہے بلکہ خود ریڈ کرنا ہے وہ میوٹ کر لیں، اور جن کو میری سپیڈ بہت سلو لگتی ہے وہ سپیڈ تیز کر لیں، اور مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ تیز تیز پڑھتی ہوئی میں کیسی لگتی ہوں، کیونکہ ایک دفعہ میں نے خود غلطی سے اپنی ویڈیو کو تیز کر کے وہ پڑھنا شروع کیا تھا، تو اتنا میں تیز اتنا مجھے عجیب لگ رہا تھا کہ یہ میں ہی ہوں۔ اور شٹ، سکرین لاک ہو گیا، مجھے نہیں پتا ابھی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم جلدی پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ 8 بجے لائٹ جاتی ہے، تو 8 بجے سے پہلے پڑھنا ہے۔ سٹارٹ۔ دستِ دارم قسط نمبر 68، تحریر عریج شاہ۔ اٹھ جاؤ در، کب تک سونا ہے؟ تمہاری طرح میرے بچے بھی آلسی ہوں گے۔ اٹھ رہی ہو یا اب میں اور کوئی طریقہ آزماؤں؟ وہ اس کے سر پر کھڑا مسلسل اسے جگا رہا تھا۔ در سے دور سے کہیں آذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یا اللہ، کیا مسئلہ ہے دارم صاحب؟ تھوڑی دیر پہلے ہی تو میں سوئی تھی اور آپ نے مجھے جگا دیا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ساری رات اس کے انتظار میں بیٹھے گزر گئی تھی۔ وہ اپنا غصہ اس پر نکال کر چلا گیا تھا، خود سے یہ عہد کر کے کہ وہ اسے منا لے گی۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن آنکھ کب لگی پتہ نہ چلا، اور اب وہ اسے جگانے میں ہلکان ہو رہا تھا۔ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، تم کب سوتی ہو کب جاگتی ہو، اٹھ کر نماز ادا کرو۔ تمہاری طرح میں اپنے بچوں کو بھی دین دنیا سے دور نہیں کر سکتا۔ خود تو دوپہر تک سوئی پڑی رہتی ہو اور ذرا ہوش نہیں نماز قرآن کا۔ اٹھو، فجر کی نماز ادا کرو اور تلاوت کرو تاکہ میرے بچوں پر اچھا اثر پڑے۔ وہ اسے کوئی رعایت دینے کو تیار نہیں تھا، سیدھے منہ تو بات تک نہیں کر رہا تھا۔ اس پر اپنی چلا کر وہ خود وضو کرنے چلا گیا، جبکہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ سب کچھ ہونے سے پہلے وہ روز اسے صبح کتنے پیار سے جگاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے، اور اب نہ جانے اس کا پیار کہاں جا سویا تھا۔ خیر، کہیں نہیں سویا، بس اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا ہے۔ بیبی، تم بھی پریشان، تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ تمہارے بابا سائیں کتنے ہٹلر ٹائپ ہیں نا، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اصل میں ایسے نہیں ہیں، وہ بس تمہاری ماما سائیں سے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں، اسی لیے اتنے خڑوس ہو گئے ہیں۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بے حد محبت سے بول رہی تھی جب دارم صاحب وضو کر کے باہر نکلا۔ میری بیٹی کو میرے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری یہ ورغلانے والی حرکتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی۔ اگر وہ تمہارے اندر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسے میرے خلاف کچھ بھی بول سکتی ہو۔ وہ جانماز بچھائے سختی سے گویا ہوا۔ اندر بیٹی نہیں بیٹا ہے، اور میں اسے ورغلا نہیں رہی بلکہ پیار سے سمجھا رہی ہوں کہ آپ کا غصہ اس پر برا اثر نہ ڈالے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اسے اس کے رویے کا احساس دلانے لگی۔ وہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اندر لڑکی ہے یا لڑکا، بس کچھ وقت گزر جانے دو، اور اٹھو اس سے پہلے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، تو در بھی بنا بحث کیے اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی، اور پھر اس کے پیچھے ہی اس کی نماز بٹھا کر اس کی امامت میں نماز ادا کرنے لگی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بھرپور انگڑائی لی۔ جب ہاتھ کسی کے چہرے سے ٹکرایا، اس کے لبوں پر اپنے آپ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ وہ چہرہ اس کی جانب سے پھیرتی آہستہ آہستہ اس کے چہرے کو چھونے لگی۔ ہلکی داڑھی، عنابی لبوں پر گھنی مونچھیں اور ماتھے پر بے ترتیب، وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ ماشاءاللہ، اس نے جلدی سے کہا، کہیں اپنی ہی نظر نہ لگ جائے۔ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی اتنا پیارا لگا ہو، اور وہ کون سے اس کے چہرے کو دیکھتی تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے وہ ہر صبح اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک نئے دن کی شروعات کرتی تھی، اور اب ہر حال ایسا تھا کہ اس کے چہرے کو دیکھے بنا اس کی صبح خوشگوار نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسٹر نشائی، یہ کون سا طریقہ ہے؟ رات کو کہاں تھے آپ؟ میں کتنی دیر آپ کا انتظار کرتی رہی، لیکن آپ نے تو نہ آنے کا نام ہی نہیں لے رکھا تھا۔ آپ نے تو آنے کا نام ہی نہیں لے رکھا۔
لے رہے تھے، ایک بات کان کھول کر سن لیں، مجھے یہ ساری روٹین بالکل پسند نہیں ہے، بہتر ہے کہ سدھر جائیں۔ اگر میں سدھارنے پر آئی نا تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گی، وہ رعب جھاڑ کر بولی تھی۔ اور یہ الگ بات تھی کہ اس کے جاگتے ہوئے اس کا یہ روپ کہیں دور جا سوتا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں سے اس کے ماتھے کی 3 رگوں کو سیدھا کیا اور اس کی بے شکن پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اٹھ کر شاور لینے چلی گئی۔ ابھی وہ شاور لیتے ہوئے باتھ روب پہن کر باہر آنے ہی والی تھی کہ اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ آرام سے اندر داخل ہوتے ہوئے سیدھے سنک کے قریب آتا پانی کا نل کھولنے لگا۔ وہ اس کی جانب بالکل نہیں دیکھ رہا تھا، جبکہ زاوش کی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، یا خدایا، آپ کو کیا بالکل شرم نہیں آئی؟ ساحر سائیں یوں منہ اٹھا کے اندر چلے آئے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں اس وقت اندر نہا رہی ہوں۔ وہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے غصے سے اسی پر چڑھ دوڑی۔ یہ تو شکر ہے کہ وہ نہا چکی تھی، اگر وہ اس کے نہانے کے دوران اندر داخل ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ وہ صرف سوچ کر رہ گئی، کیونکہ اس سے آگے سوچنے کے لیے بھی بہت ساری ہمت کی ضرورت تھی، جو اس وقت اس میں بالکل نہیں تھی۔ زیادہ سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لومڑی، پہلی بات یہ منہ دھونے کے لیے اندر آیا ہوں تو اس کو باہر چھوڑ کر آ نہیں سکتا تھا، ساتھ ہی اٹھا کر لانا مجبوری تھی میری، اور تم کسی پڑوس والے کی نہیں، میری بیوی ہو، یعنی کہ صرف میری ہو، اور اپنی یہ غلط فہمی یا خوش فہمی دور کرو کہ میں کہیں بھی آنے جانے کے لیے تمہاری اجازت کا منتظر ہوں، اور ویسے بھی یہ واش روم تمہارے آنے سے پہلے میرے ہی استعمال میں تھا اور میں ایسے ہی منہ اٹھا کر آتا تھا۔ وہ بنا لحاظ کیے بولا، لہجے میں صاف ناراضگی جھلک رہی تھی۔ وہ صرف اسے گھور کر رہ گئی۔ ہاں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے خفا کیوں ہے، بلکہ اس نے تو اسے بالکل بھی ناراض نہیں کیا تھا۔ تو کیا چل رہا تھا اب اس کے شوہر کے دماغ میں؟ اب کس چیز کو لے کر وہ اس سے خفا ہو رہا تھا؟ کل شام تو جاتے ہوئے اچھے خاصے رومانٹک موڈ میں تھا جس کا اس نے ستیہ ناش کر دیا تھا۔ اب کیا ساری زندگی یوں ہی مجسمہ بن کر کھڑی رہوگی؟ جاؤ نیچے جا کر ناشتہ لاؤ میرے لیے، مجھے کام پر جانا ہے، بہت ضروری کام ہے۔ وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے مکمل نظر انداز کر رہا تھا، جبکہ وہ خود کو نظر انداز ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ کیوں خفا ہیں مجھ سے؟ بتائیں تو صحیح، اب کون سی غلطی کر دی میں نے؟ وہ لمحے میں چہرے پر معصومیت سجائے اس سے سوال کرنے لگی۔ ساحر سائیں کا دل دھڑکا تھا۔ ایک تو وہ ایسی شکل صرف ناراضگی کے وقت پر بناتی تھی، ورنہ جب ساحر پیار کرنے پہ آتا تھا تو اس کی شکل پر نو لفٹ کا بورڈ سج جاتا تھا۔ اس کے معصوم چہرے اور پھر پلکوں کی اس اداؤں پر وہ اش اش کر اٹھا۔ میری شکل سے کہیں سے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تم سے خفا ہوں۔ جاؤ یہاں سے اور اپنی معصومیت کے ڈرامے مجھ پر مت چلاؤ، نکلو یہاں سے۔ تم کتنی معصوم ہو میں رات کو سوتے ہوئے دیکھ چکا ہوں۔ وہ چہرہ پھیرتے ہوئے برش کرنے لگا۔ کیا ہوا ساحر سائیں؟ لگتا ہے رات کو آپ کو میری ٹانگ لگ گئی۔ آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہوگا۔ وہ کیا ہے نا، رات کو اکثر میری ٹانگیں چلتی ہیں، اب آپ کو عادت نہیں ہے نا، اس لیے میں کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسی غلطی نہ ہو۔ آئی ایم سوری، کہاں لگی ہے آپ کو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے پوچھنے لگی، کیونکہ اس کے انداز سے تو یہی لگ رہا تھا کہ رات کو ہاتھ پیر چلاتے ہوئے اس نے ایک ٹانگ ریسیو کر چکی ہے۔ بے وقوف لڑکی، تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ تم مجھے ٹانگ مارو گی اور میں یہاں تم سے اس ٹانگ کے مذاکرات کروں گا؟ تو حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، تو پھر کیا بات ہے؟ کیوں ناراض ہے مجھ سے؟ وہ بھی اسی کی طرح حیران ہوتی سوال کرنے لگی۔ دیکھو لڑکی، زیادہ معصومیت کے ڈرامے نہ کیا کرو میرے سامنے۔ رات کو سوتے ہوئے تم نے میرا لفظ اپنے لبوں سے مٹایا، میں نے تمہیں کس کیا تو تم نے اپنے ہونٹ صاف کیے، جیسے تمہیں میرا چھونا ناگوار گزرا ہو، اور تمہاری یہ حرکت مجھے اتنی ناگوار گزری ہے کہ میں اس وقت تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اسے اپنی ناراضگی کی وجہ بتاتا اسے سچ میں حیران کر گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی اس بے باک ترین بات کا کیا جواب دے۔ اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اب وہ کیا کرتی؟ اس نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا، لیکن سامنے کھڑا یہ سٹکا ہوا شخص اس پر یقین کرے گا جو اس کی نیند میں کی گئی ایک انجان حرکت پر بھی اتنا غصہ ہو رہا تھا؟ ساحر سائیں سچی
ایسا کچھ نہیں جانتی، اور اگر مجھ سے ایسا ہوا ہے تو آئی ایم سوری، آپ خفا نہ ہوں۔ اسے جلدی سے معذرت کی تھی کیونکہ وہ ہرگز اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری سوری کا اچار ڈالوں میں؟ تم نے میرے لفظ کو اپنے لبوں سے مٹایا ہے تو تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں مجھے ابھی کس کرنا ہوگا۔ وہ سوچتے ہوئے اس کی سزا تجویز کر چکا تھا، جس پر وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے اسے گھورنے لگی۔ ساحر سائیں، میں معافی مانگ رہی ہوں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل فری ہو جائیں۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، میں نے غلطی کی ہے اور اس کا سوری بول دیا، اور غلطیوں کا سوری ہوتا ہے کس نہیں، اور جواب دے کر باہر جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر جاتی، ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنا ہاتھ اس کے گیلے بالوں میں ڈالا اور اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کیا، اور اب وہ اس کے سہارے پر سانسیں روکے کھڑی تھی جبکہ وہ اپنی طلب مٹانے میں مصروف تھا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اسے خود سے دور کرتے وہ پیچھے ہٹا اور اس کا چہرہ دیکھنے لگا جو سرخی چھلکنے لگا تھا۔ گڈ مارننگ، اور یہ میری طرف سے تمہارے لیے گڈ مارننگ کس تھا؟ میں اب بھی تم سے ناراض ہوں۔ اگر منانا چاہتی ہو تو میرے جس لفظ کو تم نے رات کو اپنے ہونٹوں سے صاف کیا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنے لبوں پر قید رکھو، مجھے کس کر کے، ورنہ اپنے ستیہ ناش کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اس کا گال تھپ تھپاتا نیچے چلا گیا۔ سارا دھیان آنے والی فون کال پر تھا۔ یقیناً وہ مارننگ واک کے لیے گیا تھا۔ منانے کے تو اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، میں ان کے لیے مزیدار سا ناشتہ بناتی ہوں، خود ہی مان جائیں گے وہ، اور کہہ دوں گی کہ باقی سب کچھ ستیہ ناش، میرا مطلب ہے سنیاس کے بعد۔ وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے اپنے لیے ڈریس نکالنے لگی۔ گڈ مارننگ ملکہ عالیہ، میں کب سے آپ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات شیئر کرنی ہے۔ اس نے جیسے ہی کچن میں قدم رکھا، زاوش اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے انداز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہی ہے، جبکہ زاوش نے خود ہی حیرانگی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور اس کے پاس آ رکی، جاننے کی بےتابی تھی کہ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ اتنی دیر سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ جی ابھی کہیں کیوں آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتے ہوئے ساحر سائیں کے لیے ناشتہ بنانے لگی، جبکہ زرنیش ایک نظر دروازے کی جانب دیکھتی اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ لڑکی، تم اپنے شوہر کا خیال ہے یا نہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ لڑکی مسکان ہر وقت تمہارے شوہر پر دورے ڈالتی رہتی ہے؟ ہر وقت اس کی نگاہیں ساحر ادا سائیں کے چہرے کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں، کبھی ان کی ایک طرف تو کبھی ان کے دوسری طرف ہوتی ہے، اور تم سو رہی ہوتی ہو۔ کیا تمہیں ذرا ہوش نہیں؟ تمہارے شوہر کے آگے پیچھے لڑکیاں کس طرح تتلی کی طرح اٹھتی ہیں۔ توبہ توبہ ادی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مسکان تو ساحر ادا کی سیکنڈ وائف ہے، وہ ساحر سائیں پر دورے کیوں ڈالے گی؟ وہ خود بھی حیرانگی سے اس سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ اس کی نیت خراب ہو گئی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ اس کی نگاہیں ٹھیک نہیں ہیں۔ دیکھتی کتنی عجیب انداز میں ہے وہ ساحر ادا سائیں کو ہر وقت ان کے آس پاس گھومتی ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ اس کے کندھے پر چپٹ لگاتے ہوئے غصہ ہونے لگی۔ میں نے تو کبھی اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا ادی، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں خود دیکھ لوں گی اس مسکان کی دکان کو، وہ جانتی نہیں ہے مجھے۔ زاوش طاہر شاہ نام ہے میرا۔ میرے شوہر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، اس کی آنکھ نہ نکال دی تو نام بدل دینا، بالکل بے فکر ہو جائیں، اسے میں خود دیکھ لوں گی۔ بڑی آئی میرے شوہر پر دورے ڈالنے والی، وہ پیاز کاٹتی تیز تیز بولے جا رہی تھی جبکہ آنکھوں میں غصہ صاف ظاہر تھا، اور اس کا یہ غصہ دیکھ کر زری کو تھوڑا سکون ہوا تھا کیونکہ اسے یہ بتا کر اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا، اور آگے سے جو ری ایکشن زاوش کا ملا تھا وہ اس پر پرسکون ہو گئی تھی کیونکہ اس کے حساب سے یہ معاملہ اتنا غیر سنجیدہ نہ تھا کہ نظر انداز کیا جا سکے۔ وہ بھی اپنی بہن کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اور جہاں تک بات ساحر شاہ کی تھی تو وہ خود بھی جانتی تھی کہ وہ خود اپنی پسند سے زاوش کو سلیکٹ کر چکا ہے، تو اس کی طرف سے ایسی کوئی بے اعتباری بھی نہیں تھی۔ لیکن مسکان اس کی بہن کے شوہر پر گندی نظر رکھے تو رکھے کیوں؟ اس لڑکی نے بھاگنے کی کوشش کی تھی، بڑی مشکل سے کنٹرول کیا ہے، اس وقت بے ہوش ہے، میں نے اسے انجیکشن
دے دیا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ نے ایسا کرنے سے منع کیا تھا، لیکن یہ بھاگنے کی مکمل تیاری میں تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے پکڑ رکھا ہے۔ یہ بہت چالاک لڑکی ہے، یہاں تک کہ اسے لڑنے جھگڑنے کی پوری ٹریننگ دی گئی ہے۔ ہم اس معاملے کو اتنا ہلکا نہیں لے سکتے۔ یہ ضرور کسی بڑے گینگ سے تعلق رکھتی ہے۔ تبھی اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ وہ اس کے پاس کھڑی اسے مسلسل بتائے جا رہی تھی، جبکہ اس کی نظر لڑکی کے گلے پر تھی، جہاں پر اس نے عجیب طرح کا لاکٹ پہن رکھا تھا۔ کیا تم نے اس کا وہ لاکٹ چیک کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے لاکٹ میں کچھ عجیب ہے، چیک کرو۔ وہ لڑکی کو اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا تو وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتا اس کے گلے سے وہ لاکٹ نکال چکی تھی، لیکن الٹا سیدھا گھمانے کے باوجود بھی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ سر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ کوئی کسی ریڑھی سے کوئی سستا سا مال خرید کر اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لاکٹ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگی، جو کہ خود بھی بہت غور سے اس کے لاکٹ کو چیک کرنے لگا تھا۔ دیکھنے میں بالکل عام تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ اس میں کچھ خاص ہے۔ اس لڑکی کو کھلا مت چھوڑنا، اسے کھلا چھوڑنا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ ٹرینڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق کسی بڑے گینگ سے ہے اور اسے ہر چیز بہت باریکی سے سمجھائی گئی ہے۔ اس کے موبائل پر جتنے بھی نمبر ملے ہیں ہم نے سب کی لوکیشن ٹریس کر لی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کے سب لوکل ہیں، عام لوگوں کے۔ کوئی ایک نمبر ایسا نہیں ہے جس کی بنا پر ہم کوئی ایکشن لے سکیں، اور جس جگہ کی انفارمیشن اس نے اپنے گھر کے حوالے سے دی تھی وہاں پر پتہ کیا، وہاں نہ تو اس کی کوئی ماں ہے اور نہ ہی کوئی بہنیں، سب اس کی خود کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے پہلے سے یقین تھا سر، اور اب آپ نے میرے یقین پر مہر لگا دی ہے۔ فکر نہ کریں، اس لڑکی کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، بلکہ اب میرا ارادہ اسے ٹارچر کرنے کا ہے تاکہ جلد سے جلد اس سے انفارمیشن حاصل کی جا سکے۔ اور ہاں سر، میں اس لاکٹ کی بھی مکمل انفارمیشن نکالتی ہوں۔ اگر آپ کو یہ خاص لگ رہا ہے تو یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوگا، وہ یقین سے بولی، جبکہ ہاں میں سر ہلاتا وہ باہر نکلا تھا۔ ابھی باہر نکلا ہی تھا کہ اس کی پاکٹ میں موجود اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور الرٹ ہوا، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام آفیسر ایس، کہاں تک پہنچی تمہاری انکوائری؟ کیا اس لڑکی نے کچھ بولا؟ سر ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن فی الحال ہم نے اس لڑکی کو بالکل ٹارچر نہیں کیا۔ کیا ہم یہی چاہتے تھے کہ وہ خود اپنی مرضی سے سب بتا دے، کیونکہ جہاں تک مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک لڑکی صرف ایک مہرا ہے، لیکن اس کی ٹریننگ اور ایکٹیونیس بتا رہی ہے کہ وہ لڑکی مہرا نہیں بلکہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے۔ اور میں نے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن نکلوانے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اس کی کوئی انفارمیشن ملی ہی نہیں۔ اس لڑکی کے مطابق جس جگہ سے اس نے اپنی ماں اور بہنوں کا ذکر کیا ہے وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی بھی ایسے لوگ ہوا کرتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی معصوم ہمارے ہاتھ کا شکار بنے، اسی لیے ہمارے ظلم کا شکار ہو، اسی لیے پہلے اس کی ساری انفارمیشن نکلوائی ہے۔ لیکن اب مجھے کوئی ڈر نہیں، اب میں اپنے فرض کو پوری ایمانداری سے نبھا سکتا ہوں۔ آپ کو جلد ہی گڈ نیوز ملے گی۔ وہ کہہ کر فون بند کر چکا تھا، جبکہ اب اس کا ارادہ گھر جانے کا تھا، کیونکہ اب اسے بھوک لگ رہی تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ آپ کو قسط کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اینڈ تھینک یو سو مچ آپ کے اتنے لمبے کمنٹ سے۔ اور 3 لوگ ہیں جو بہت لمبے کمنٹس کرتے ہیں، ایک M.B شاید B ہے، مجھے کنفرم نہیں ہے، وہ بہت لمبے کمنٹ کرتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا اتنا لمبا ریویو ہوتا ہے، پڑھنے میں بھی مزہ آ جاتا ہے۔ سیرت، تھینک یو سو مچ، آپ کا کمنٹ بھی بہت لمبا ہوتا ہے اور واقعی پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ ایک اور ہے، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا نام، میں جب بھی دیکھوں گی آپ کا، اگر آج بھی آپ نے کمنٹ کیا تو میں آپ کا نام کل ضرور لوں گی۔
اور تھینک یو سو مچ اتنے سارے لائکس دینے کے لیے، اتنے سارے ویوز دینے کے لیے. مجھے لگا تھا کہ رمضان میں تھوڑی ان ایکٹیونیس ہو جائے گی، لیکن آپ لوگوں نے تو مطلب اتنا زیادہ ایکٹیو کر دیا. اور ساحر اور زاوش والوں اب شکایت مت کرنا، آج میں نے ان کا سین لکھ ہی دیا ہے. اور پلیز یار رومانس لکھوں گی میں، آپ تھوڑا صبر کرو یار. رمضان کے بعد رومانس لکھوں گی، زیادہ نہیں لکھوں گی، کیونکہ پھر آئی نو میری ٹائمنگ آفٹر رمضان ہے، لیکن پھر بھی اچھا نہیں لگتا رمضان میں زیادہ رومانس لکھنا. تو آپ کو جو ساحر اور زاوش کی اسپیشل ایپیسوڈ چاہیے تو اس کے لیے تھوڑا سا ویٹ کر لیں. ویسے بھی الحمدللہ آج 4 روزے ہو چکے ہیں، چوتھا روزہ تھا آج، تو کتنے سارے روزے رہ گئے، صرف 26 روزے، اور 26 دن کے بعد آپ کو ایپیسوڈ ملے گی. ہو سکتا ہے عید اسپیشل پہ میں یہی ایپیسوڈ لکھ لوں آپ کے لیے، زاوش اور ساحر اسپیشل کی. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ 140 ایپیسوڈ میں ناول ختم ہو. ٹوٹل 54 ایپیسوڈز رہ گئی ہیں، بلکہ کم ہوں گی، زیادہ نہیں ہوں گی، کم ہی ہوں گی. اور جلدی ناول ختم ہو جائے گا یہ بھی انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ناول جنونیت نہیں آئے گا، اس کے بعد سانسوں میں اتر جائے گا آئے گا، اس کے بعد جنونیت آئے گا. اور انشاءاللہ پھر باقی ایسے ہی ہم بعد میں دیکھیں گے. میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی اس سال کے سارے ناولز کی جو لسٹ میں نے تیار کی ہے وہ میں ریلیز کر دوں، تاکہ آپ لوگ کو خود ہی پتہ چل جائے کہ کون کون سے ناول آنے والے. لوگ دیوانگی کے بارے میں پوچھتے ہیں، کبھی یوں بھی آ میرے دل میں تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو میں جلدی ریلیز کرنے کی کوشش کروں گی. عید سے پہلے کر دوں گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سال میری ناول میں کون کون سی لسٹ ہے میرا. تو اب کے لیے اجازت، کیونکہ لائٹ چلی جائے اس سے پہلے میں نے پوسٹ کرنی ہوتی ہے. تو پھر ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے رائٹر کو دیں اجازت. اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا.